اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی فقال علیہ السلام فی سلامت من دینک۔ خطبہ شعبانیہ کے بارے میں ہم اس مقام تک پہنچے کہ رسول خدا نے مولا علی بن ابی طالب کو اپنی شہادت کی خبر دی، اے علی تم کو اس مہینے میں مظلومانہ طریقے سے قتل کیا جائے گا۔ اس وقت مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ اللہ اکبر، عاقبت بالخیر، انسان کا انجام کیسا ہو یہ مہم ہے، یہ ضروری ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، ان کا انجام کس طریقے سے ہوتا ہے؟ چار قسم کے لوگ عاقبت یا انجام زندگی کے حساب سے ان کی تقسیم بندی ہو سکتی ہے۔ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو آخر تک خیر پہ ہوتے ہیں، ابتدا بھی اچھی آخر بھی اچھی۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ وہ افراد جو اصلاً رحمت خدا میں ہوتے ہیں ابتدا سے لے کر آخر تک، وہ ایک لمحے کے لیے بھی منحرف نہیں ہوتے۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک بدبختی میں ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ برے انسان ہیں، ابتدا بھی بری انتہا بھی بری۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو شروع میں تو اچھے ہوتے ہیں لیکن آخر میں برے ہو جاتے ہیں، آخر میں بدبخت ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے لیے عبد الملک مروان جیسے لوگوں کی مثالیں مل رہی ہیں کہ شروع میں یہ ایسے تھے کہ ان کو حمام المسجد کہا جاتا تھا، مسجد کا یہ کبوتر، شروع میں مسجد کا کبوتر، اور آخرت اور انجام ایسے کہ اس کو اگر خلافت نہ ملی اور یہ دین سے ہی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اور ایک قسم یہ ہے کہ ان کی ابتدا بری ہوتی ہے، ابتدا اچھی نہیں ہوتی، ابتدا اتنی بہتر نہیں ہوتی لیکن ان کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایسے افراد جن کو عاقبت بالخیر کا ہم مصداق کہہ سکتے ہیں، ان کی مثالیں تاریخ میں بہت ملتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کو جب مرنا ہے، اس کائنات سے جانا ہے تو مسلمان ہو کے جانا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو کربلا میں یہ بہت مواقع ملیں گے، بہت مصداق ملیں گے، بہت نمونے ملیں گے۔ امام حسین نے کئی افراد کو کہا، عبداللہ الرجافی کو کہا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ، آج تک جو گناہ کیے ہیں نا، اگر تم کربلا میں میرے ساتھ شہید ہو جاؤ گے، میرے ساتھ رہو گے، تم قیامت میں ایسے محشور ہوگے جیسے تمہارا کوئی گناہ ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ زہیر ابن قین، حضرت حور، لجام فرس میں ہاتھ ڈالتا ہے، مولا کے قافلے کو روکنے والا ہے لیکن انجام کتنا اچھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں انت اخی، میرے تم بھائی ہو، فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم آزاد ہو اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ انجام اتنا بہترین ہوتا ہے، اور جس انسان کی عمر اس طریقے سے گزر جائے اور پھر بھی متوجہ نہیں ہوتا، کئی ماہ مبارک گزر گئے، لیلۃ القدر گزر گئی، شبہائے قدر گزر گئی، لیکن ابھی بھی یہ سدھرا نہیں ہے، ابھی بھی ان برے کاموں میں مصروف ہے، اس کی عاقبت بھی اچھی نہیں ہوگی، اس کی ابتدا بھی اچھی نہیں ہوگی۔ لیکن جو انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ میں گناہ کیے ہیں، گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اگر اس طریقے سے ہو، اگر انسان متوجہ ہو جائے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا طہرہ قبل موتہ، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو پاک بنا دیتا ہے مرنے سے پہلے۔ قیل ما طہور العبد قال عمل صالح، وہ آخر میں عمل صالح کرتا ہے، اس حالت میں اس کو حور بنا دیتا ہے، زہیر ابن قین بنا دیتا ہے، یحییٰ کلبی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کئی آپ کو ملیں گے۔ دہیہ کلبی مسیحی جو حسینی بن گیا، مسیحی تھا۔ حر بن یزید ریاحی یزیدی تھا، حسینی بن گیا۔ زہیر ابن قین عثمانی سے حسینی بن گیا۔ یہ انسان عاقبت ان کی کمال کی ہوئی۔ شمر الٹے دیکھیں، شمر جنگ صفین میں امام علی کی فوج کا سپاہی ہے لیکن آخر میں اتنا بدبخت، اتنی عاقبت بری کہ فرزند زہرا کا قاتل بن جاتا ہے۔
ثعلبہ بن حاتم جو پیغمبر کی دعا سے امیر ہو گیا، لیکن کیا ہوا؟ جب پیغمبر زکوٰۃ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دو، دین میں خرچ کرو، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ ابن ملجم مرادی، ابتدا دیکھیں، ایک عبادت گزار، اور فتح مصر میں اس نے شرکت کی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کو خبر دی تھی، ایک دفعہ بیعت نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں۔ پھر مولا پوچھتے ہیں کہ اس بیعت پہ وفا کرو گے، اپنے وعدے کی وفا کرو گے؟ تو اس نے کہا یہ کیسے کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ مولا فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے تم اپنے وعدے کی وفا نہیں کرو گے، اور یہ قاتل بن جاتا ہے کس کا؟ امیر المؤمنین کا۔ عاقبت بالخیر، جس انسان کی عاقبت اچھی نہیں ہوتی وہ امیر المؤمنین کا قاتل بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اور کس طریقے سے امیر المؤمنین اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ بھوکا ہے، دیکھ نہیں رہے، اس کا رنگ زرد ہو گیا ہے، حسن بیٹے اس کا رنگ زرد ہو گیا ہے، یہ دودھ اس کو پلاؤ، اس کے ہاتھ کھول دو، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! امیر المؤمنین کو ضربت لگی ہے جب ماہر طبیب کو امام حسن بلاتے ہیں، جب مولا امیر المؤمنین کے قریب اس کو لے کے جاتے ہیں تو مولا کو کہتا ہے مولا تھوڑا باہر آئیں، آپ کے ساتھ کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے کلمہ استرجاع پڑھا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے مولا علی کا زخم دیکھا، زخم دیکھے دروا کے، میں اپنے الفاظ میں کہوں، مولا حسن کو کہتے ہیں مولا اپنے بابا کو کہیں کہ وصیتیں کریں، اب علی کا بچنا محال ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔